اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحمزہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ 104 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور کل اس کے اندر آیات کتنی ہیں؟ جی بچوں، کل 9 آیات آیات 9 9 آیات 9 ہے۔ بالکل 9 آیات ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 پچھلی دفعہ کی تھی، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 2 کو لے کے چلیں گے۔ بہت ہی ڈرا دینے والی آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں کوئی ترجمہ بتائے گا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت 1 ہی پڑھی ہم نے۔ جی میں بتاؤں، جی ویلن ہلاکت ہے، لکل واسطے ہر ایک کے، ہمزتن عیب لگانے والا، لمزاتی غیبت کرنے والا، یعنی جو بہت ہی چمٹا ہوا ہو، لمزہ جو ہے یہ بالکل عیب ٹھیک لگانے ہو گیا، والا۔ یعنی کہ اللہ ہاں تعالیٰ نے سٹارٹ ہی اس بات سے کیا۔ اور ہلاکت جب ہم کہتے ہیں نا، ہلاک ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، تو مر جانے کو ہم اتنا شاید سیریس نہیں لیتے، کیونکہ مرنے کو تو ہم سوچتے ہیں کہ تو سب نے مر جانا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو اصل اس کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور دوزخ کی اس وادی ویل کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا۔ پھر آگے آپ نے کہنا ہے کہ وہ شخص جو کہ غیبت کرتا ہے، اور دوسری کیا بات ہے؟ عیب جوئی کرتا ہے۔ عیب جوئی کرتا ہے۔ عیب جوئی اور غیبت تو سیم ہی چیز ہو جاتی ہے نا، میم تانے دیتا ہے، تانا تانے زنی کا ہے۔ دیتا ہے، یعنی کہ تانے دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ کتنے مزے مزے سے ہم بیٹھ کے چسکے لینے کے لیے ہم غیبت کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بڑے تانے بھی ہم دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ایک واقعہ ہو گیا، کسی نے معافی بھی مانگ لی، خاص طور پہ اپنے خامدوں کو تو بالکل نہیں چھوڑتے، کہ پھر پرانی باتیں یاد کروا کے تو ان کو ہم تانے مارتے ہیں کہ یاد نہیں تم نے فلانے ٹائم ایسے کیا تھا اور ایسے کیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ والا عمل ہم سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو بالکل نان سیریس طریقے پہ لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس ہم تو سچ ہی بات کر رہے ہیں، ہم تو بس کسی کو بات ہی بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ بات جو کہ آپ اپنے لیے سننا ناپسند کرو، یا وہ بات جو آپ اس شخص کے منہ پہ نہ کہہ سکتے ہو، وہ جو ہے غیبت ہے۔ جو بات آپ اس کے منہ پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو ایسے منہ پہ دے مارتا ہوں، یعنی کہ وہ اس کی اس طرح سے جس طرح اب غیبت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، جو آپ کسی کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، تو وہ کہنا غیبت ہے۔ تو دوسرا بندہ کہے گا نہیں میں تو اس کے منہ پہ سیدھا ایسے مارتا ہوں۔ مطلب لوگ فخر سے یہ بات اپنی جو ہے عادت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو منہ پہ دے مارتا ہوں۔ تو یہ بھی وہ بات ہے، وہی بات کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہ کرو، یعنی کہ آپ کو بھری محفل کے اندر کوئی آ کے آپ کے بارے میں آپ غلط قسم کی باتیں، یا اگر آپ سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو گیا ہے، یا کوئی آپ سے غلط بات ہو گئی ہے، تو آپ تو چاہو گے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، لوگوں تک وہ بات نہ پہنچے۔ آپ کئی لوگ جو چھپ کے شادی کرتے ہیں، تو وہ اس وقت تک چھپائے رکھتے ہیں کہ جب تک کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری عزت پہ حرف آ جائے گا، ہمیں لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ لیکن جیسی وہ بات عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ دھڑلے سے اس کو سامنے لے کے پھرنے لگتے ہیں، گھر میں بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ والی بات کہ آپ کو جو چیز آپ کو اپنے لیے بری لگے، یا آپ کو یہ نہ لگے کہ جی میری اس بات یا میرا یہ راز جو ہے وہ کبھی فاش ہو، یا لوگوں تک کہ میری بات پہنچے، تو وہ چیز جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو وہی آپ نے دوسروں کے لیے بھی سوچنی ہے۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے آگے،
الذی کا ورڈ آ گیا ہے. الذی کب آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ جب ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور وہی پچھلی والی آیت جو ہے اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر اگلی بات کی جا رہی ہے. الذی بیسکلی جوائننگ ورڈ ہے، دو جملوں کو ملاتا ہے اور یہ بتاتا ہے، سمجھ لو اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ دو کہ جملے کے درمیان میں ہم ایک کوما لگاتے ہیں جو جب ایک جملہ ختم ہو کے دوسرا جملہ شروع ہو جائے، لیکن بات وہی چل رہی ہے، اور جب پورا جملہ مکمل ہوتا ہے، پوری بات مکمل ہوتی ہے تو آخر میں ہم ایک فل سٹاپ لگاتے ہیں. تو سمجھ لو الذی ایک کوما ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، لیکن اسی کے حوالے سے اسی بات کی آگے کنٹینیوٹی میں تسلسل میں ایک اگلا جملہ آ رہا ہے. پچھلا بھی مکمل جملہ ہے، اگلا بھی مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عددا الذی جمع مالا، یہ دو زبر والا ورڈ آ گیا نا ہمارے پاس، ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. لفظ تو مال ہے لیکن دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. ادا عددا عددا عددہ، یہ ہماری آیت نمبر 2 ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الذی، اس کو کون کرے گا؟ نازیہ آپ کرو. الذی کے بارے میں کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ الذی اسم موصول ہے اور اسم موصول کے بعد ایک صلہ آتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ. بالکل، اس کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے. یعنی کہ اسی موصول کا صلہ. صلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں نے اس بات کا صلہ ملا لیا. کیا ہوتا ہے صلہ؟ صلہ کنیکٹنگ جملہ، یعنی کہ اس اسم موصول کے ساتھ کنیکٹنگ جملہ، ملا ہوا جملہ. ٹھیک ہے، تو جو سیکنڈ جملہ ہوتا ہے جو کہ اسم موصول ہم نے کہا تب آتا ہے جب پچھلی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی اسی کے سلسلے کا جملہ آگے آ رہا ہے. تو وہ جو سیکنڈ پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے وہ پورا جملہ جو ہے صلۃ الموصول کہلاتا ہے. اب وہ جملہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ اسمیہ بن کے بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. تو صلۃ الموصول کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کتنے قسموں کا ہو سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی اور میں بتا، اچھا آپ کوئی اور بتا دے. جی صفیہ، آپ کو یاد ہے صلۃ الموصول کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اس سے وہ خبر اور متعلق خبر جو مجھے یاد ہے، پتہ نہیں غلطی ہو شاید. نہیں، خبر کا تو خبر تعلق ہی نہیں ہے ادھر. آپ تو جملے میں چلے گئے ہو نا. میں صلۃ الموصول کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کس کس شکل میں آ سکتا ہے. جی سائمہ غفور، یاد ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ابھی تھوڑا ویڈیو بھی نہیں بتا سکتی پلیز کچن میں. اچھا، سنوں گی. کلثوم آپ کو یاد ہے؟ اچھا، عائشہ حسن نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی عائشہ. السلام علیکم میم. وعلیکم میم السلام. جملہ اسمیہ کی اس میں آ سکتا ہے جملہ فعلیہ اور ایک مرکب اضافی صلۃ الموصول جو ہے 4 طریقوں سے آ سکتا ہے. ایک شبہ جملہ. جی بالکل ٹھیک ہے. جملہ اگر مکمل جملہ ہے تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے گا، اور یا پھر وہ مرکب جاری یعنی کہ جار مجرور کی شکل میں آئے گا، اور یا پھر وہ مرکب اضافی، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ مضاف صرف اسم ظرف ہو اور پھر آگے مضاف الیہ ہو. تو یہ 4 صورتوں میں آ سکتا ہے صلۃ الموصول. ٹھیک ہے،
اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان میں سے کون سی شکل آئی ہے. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے جمع. کیا یہ جار مجرور ہے؟ میم آپ نے مرکب اضافی کا کیا بتایا؟ مضاف کیا ہو؟ اسم ظرف. اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ میم جو ظرف زمان اور ظرف مکان جس میں شو ہو. بالکل. تو ہوتا کیا ہے وہ ظرف زمان اور وہ؟ میم جس میں وقت اور جگہ کا بیان ہو کہ اس وقت یہ ایک بات ہوئی ہے اور یہاں اس جگہ پہ ہوئی. ظرف زمان کو مکان. ٹھیک ہے. اور یہ ظرف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کے ہونے کا وقت یا جگہ. یہ کہ کوئی بھی کام ہوا ہے، مثلاً پڑھانے کا کام ہے، لکھنے کا کام ہے، کھیلنے کا کام ہے، تو کوئی بھی ایکشن ہوا، فیل ہوا، تو وہ کس جگہ پہ ہوا؟ مثلاً سٹیڈیم میں کھیلا. نبی سے کہہ آپ فون کر لیں، میری کلاس ہو رہی ہے. جی آپ نے سٹیڈیم میں کھیلا تو سٹیڈیم ظرف مکان ہے. مکان کہتے ہیں نا رہنے کی جگہ کو، تو جگہ کے لیے ظرف مکان آتا ہے. میں نے مدرسے میں پڑھایا تو مدرسہ جو ہے وہ اسم ظرف ہے، کیونکہ آپ کو وہ کام ہونے کی جگہ بتا رہا ہے. میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا کھا رہی ہوں تو وہ ڈائننگ روم جو ہے جہاں میں کھانا کھا رہی ہوں وہ اسم ظرف ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جگہ جہاں کوئی کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح وہ وقت جس میں کام کیا جا رہا ہے، مثلا میں کہوں میں نے صبح مدرسے میں احمد کو پڑھایا، یا میں کہوں کہ میں نے فجر کے وقت اذان دی مسجد میں، تو اب مسجد جو آ گیا وہ اس میں ظرف ہو گیا جس میں آپ نے جس جگہ میں اذان دی. اور فجر کا وقت جو ہے وہ ظرف زمان یعنی کہ زمانہ یا ٹائم پیریڈ، جس ٹائم پہ وہ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اسم ظرف کہلائیں گے. تو یہاں پہ شرط کیا ہے کہ اسم ظرف ہو اور اس کے بعد مضاف الیہ ہو. تو یہ کمبینیشن یا جار مجرور ہو یعنی کہ متعلق بن کے آ رہا ہو تو ہم یہ بھی صلہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر مکمل جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب ان چار میں سے لبنہ آپ بتاؤ گے کہ یہاں پہ کون سا والا صلۃ الموصول استعمال ہو رہا ہے؟ السلام چار علیکم ٹائپس ہے نا؟ ٹیچر، یہ آج میری پہلی کلاس ہے. سو سوری. اچھا. میم میں بتاؤں؟ جی سیمہ بتاؤ. جی میم، یہ فیلیا میں شروع ہو رہا ہے. بالکل، کیونکہ یہ جملہ جو ہے نہ تو یہ جار مجرور ہے، نہ یہ اسم ظرف اور ظرف مضاف الیہ ہے. اس کا مطلب ہے مکمل جملے میں سے ہوگا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے. کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جمع تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ پورا کا پورا ہے جملہ فعلیہ. کیا بن جائے گا؟ صلۃ الموصول. اب اس جملہ فعلیہ کو ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا ورڈ ہے جمع. جی کلثوم آپ بتاؤ، اس کو گرامیٹک انالیسس کرو. میم جمع جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ماضی معروف ہے اور واحد ہے اور غیر حاضر گروپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فعل ماضی معروف ہے کیونکہ مضارع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علامت مضارع نہیں ہے. امر اور نہیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امر اور نہیں کا آخری جو روٹ لیٹر ہوتا ہے وہ جازم یعنی کہ جزم والا یعنی کہ ساکن ہوتا ہے. تو اگر یہ ساکن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے کہا نا ہم نے نشانیاں انشاءاللہ بالکل ازبر کرنی ہے. امر اور نہیں کی اینڈنگ ساکن پہ ہوتی ہے یا اس کو ہم جزم کہتے ہیں. جزم بھی نہیں ہے
اور دوسری بات کہ اگر مضارع ہوتا تو اس کی اینڈنگ پیش پہ ہوتی ہے، یا پھر علامت مضارع کا ہونا بھی مسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع بھی نہیں، تو آخری فعل کون سا رہ جاتا ہے؟ فعل ماضی۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ معروف ہے کہ مجہول۔ اگر مجہول ہوتا تو جیم یعنی کہ شروع سٹارٹنگ اس کی پیش سے ہوتی، تو جمعہ ایسے ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیش سے شروع نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی معروف ہے۔ اس کے بعد اس کا روٹ ورڈ جیسے کس نے بتایا، جیم میم آئین ہے۔ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ میم ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں مزید فی کی کوئی نشانی نہیں ہے، صرف 3 بالکل، حرفی مادہ ہے۔ اگر مزید فی ہوتا تو کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا اس کے اندر، کیونکہ کوئی اضافہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور فاق ہے یہ، فتح یفتح، کس باب سے ہے؟ فتح یفتح۔ ہم دو باب تک تو بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، یفتح۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تینوں زبر والے ہیں۔ آئین کلمہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 زبر والے ہوتے ہیں، 2 زیر والے ہوتے ہیں اور 2 پیش والے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے کروما، کروما باب سے ہوتا تو میم پیش والا ہوتا۔ پھر آ جاتا ہے جو وزیر ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے ہیلپ لینے، مدد لینے، ناصرہ۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ ناصرہ جو ہے یہ اس پہ ساری زبریں ہیں۔ اب یہ ایک چانس کیا ہے کہ یہ باب ناصرہ سے ہو۔ اس کے بعد وہ فتح یاب ہو کے اپنے محل میں آتا ہے وزیر، اور کیا کرتا ہے؟ تیسرا نمبر کون سا میں نے سکھایا ہوا ہے؟ کامیاب ہو کے واپس آتا میم ہے۔ جب وہ مدد لینے جاتا ہے، میم جب وہ مدد لینے جاتا ہے وزیر، تب بھی اس کی جو ہے نا آئین ہاں کلمہ پیش پہ والا پیش ہوتا آتی ہے، ہے کیونکہ پیش وہ والا بادشاہ کے ہوتا پاس ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب وہ فتح یاب ہو کے اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس پہ زبر آتی ہے۔ نہیں بیٹا، آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہو۔ میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جو وزیر ہے نا ماضی میں اپنی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ مضارع میں یعنی جی کہ جی پریزنٹ ٹھیک ہے، اینڈ فیوچر میں جائے گا تو اس کی مضارع پہ پیش آئے گی۔ نصارا تینوں پہ زبریں کیونکہ وزیر ہے، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس پریزنٹ اینڈ فیوچر میں جائے گا تو وہ ین سو رو ہو گیا، یعنی کہ پھر اس کی آئین پیش والی ہوئی۔ جی میم، افیکٹ جی میم، مضارع جی کے میم اوپر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب جو اپنے محل میں ہے تو وہ فاتح، پھر آپ نے دیکھا سب تینوں پہ زبریں ہیں وزیر کو، اور کیونکہ اپنے محل واپس آ گیا تو فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبر اس نے لے لی۔ پھر اس کے بعد وہ عوام کو مارنے کے لیے گیا نیچے، تو اس نے ضربہ، اس نے کسرہ لے لی، یضربو۔ بالکل۔ تو اب دیکھو تینوں کنڈیشن میں خود وہ زبر والا ہے، اوپر تھا ناصرہ، پھر واپس آیا فتح، اور پھر نیچے گیا جو مارنے کے لیے عوام کو، تو کیا ہوا؟ ضربہ، ضربہ۔ وزیر تینوں جگہ زبروں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جا کے جب مضارع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اوپر گیا مدد لینے تو ینصرو، واپس آیا فتح یاب ہو کے تو یفتح، عوام کو مارنے گیا ضربہ سے یضربو۔ تو تبدیلی کس پہ آ رہی ہے؟ مضارع پہ جا کے۔ ماضی میں وہ اپنی شکل میں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب زبروں والے ہمارے پاس جی میم، وزیر جو ہے ماضی میں 3 شکلوں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اب یہ فتح بھی ہو سکتا ہے، ناصرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ضربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی مضارع ہمارے پاس موجود ہے تو پھر تو ہم فوراً جواب تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر صرف ماضی ہے تو اب ہمیں ڈکشنری کی مدد لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔
تو یہ باب فتح سے ہے. اور اس میں میم کیا مجھے پوائنٹ تھوڑا رہ سا گیا یہ فیل کے اندر؟ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو فیل ہے فائل کیا خالی فیل ہے، اس کی جو میم فائل ہے وہ نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہے یا اس کے اندر موجود ہے. تو کیا اس جملے میں کوئی پیش والا اسم نظر آ رہا ہے باہر جملے میں؟ نو میم نہیں میم، نہیں نہیں میم. آ نہیں، اس رہا. کے اندر ہی فائل چھپا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر یہ فیل بالفاعل ہے. میم مجھے ایک کوشچن بھی مجھے کلیئر کریں تھوڑا سا جی جی. میرے نا. میم اللہ جی اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں، محلن مجرور کو، اس کو تھوڑا سا مجھے بتائیں. آپ آگے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جو میں پڑھا رہی ہوں پہلے اس کو تو سمجھ لو نا. میم پیچھے ہے نا اللہ جی، اسی لیے. تو ابھی تو ہم نے اس کی پوری وضاحت نہیں مکمل کی نا. اچھا میں آخر نے میں میم ہم نے اسم موصول کو صلۃ الموصول سے کنیکٹ کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم. جی. جب میں اینڈ کر دوں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کرنا ہے، یا جو جس وقت بتا رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا فیل بالفاعل. تو اس کے اندر فائل کون سا چھپا ہوا ہے؟ ماضی کی شکل ہے. کیا یہ ہوا واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ میم ہوا کا فائل ہے. ہوا ہوا فائل کا ہے ہے. بالکل. یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا صیغہ نہیں بتایا، کیونکہ جو واحد صیغہ ہوتا ہے مذکر. اسی صیغے سے ریلیٹڈ بالکل سیم آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ضمیر اگر شکل میم ہوتی ہے. تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ میم غیر حاضر مذکر، واحد مذکر ہے نا. بالکل. واحد مذکر غائب. غیر حاضر یا غائب. تو اب اس کا مطلب ہے واحد مذکر غائب کا جو بھی پروناؤن ہے وہ آپ کا اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. تو وہ ہے ہوا. ہوا فائل. فائل آپ کو پتہ ہے کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو پروناؤن رفع کی حالت کا تھا ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، تو ہم نے رفع والا ہوا لیا. اگر یہ نصب یا جر میں ہوتا تو ہم اس کو کہتے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ہو ہا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا آپ کا مکمل ورڈ، اور اب آپ کو فعل بھی مل گیا، فائل بھی مل گیا. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے مالن. اب کوئی اور بچہ بتائے گا. لبنہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کچھ اس سے ریلیٹڈ کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو؟ جی مس یہ مالن جو ہے یہ منصوب ہے تو یہ مفعول بنے گا جماعت بالکل کے لیے. زبردست ہو گیا. مالن کیونکہ منصوب اسم ہے. ہمیں پتہ ہے فاعل اور مفعول دونوں اسم کی شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا مفعول. ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ آپ کا 3 طرح سے آ سکتا ہے. فعل فاعل کے ساتھ نمبر 1، فعل مفعول خالی مفعول کے ساتھ نمبر 2، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ. یہ 3 طرح کے ہمیں جملہ فعلیہ مل سکتے ہیں. اور متعلق ایک چوتھی چیز ہے جس کا اضافہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو جملہ فعلیہ کے اندر ہمیں 4 چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں: فعل کے ساتھ فاعل، مفعول اور متعلق فعل. تو یہاں پہ اب کیونکہ جملہ اینڈ ہو گیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ بس یہ آپ کے پاس فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا. تو یہ مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ آپ کا جملہ فعلیہ 1. کیونکہ آگے اس کے آپ کو ایک واو نظر آ رہا ہے، تو جیسی واو 2 جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب پہلا جملہ کیا کہلائے گا اور دوسرا جملہ کیا کہلائے گا؟ شکیلہ آپ بتاؤ. پہلا جملہ کیا کہلائے گا اور دوسرا؟ واو کے پیچھے کیا ہوتا ہے، واو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر پہلا معطوف الیہ ہوگا اور پھر دوسرا معطوف ہوگا. بالکل. پہلا جملہ فعلیہ معطوف الیہ بن کے آ رہا ہے، اور جو اب اس کے بعد جملہ آئے گا وہ معطوف کہلائے گا.
اب یہاں پہ ہمارے پاس واو حرف عطف ہے جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے یا دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے. دو اسم کو بھی ملا سکتا ہے اور دو جملوں کو بھی ملا سکتا ہے. تو واو حرف عطف، پہلا جملہ دوسرے جملے پہ عطف ہو رہا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ادداہو. فاطمہ آپ نے بیٹا پڑھا ہوا ہے یہ پہلے؟ جی مس. آپ کرو گے اس کو بیٹا؟ مس اددہ یہ فعل مفعول ہے، ہو مفعول. پہلے تو بتاؤ کہ جملہ، کیونکہ واو کے بعد نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلی ہے؟ یہ پھر عددہ جو ہے اسم ہوگا. میں نے تو صرف جملہ پوچھا ہے، جملہ اسمیہ ہے کہ فعلی ہے. اگر آپ کو یہ اسم دکھ رہا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی 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 مس. تو آپ جملہ اسمیہ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے عدد کا مطلب ہوتا ہے عدد، کاؤنٹنگ. جی ہو جی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مس یہ تو ہو کی ضمیر مطلب ضمیر ہے. وہ ہے نا. جب بھی میں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی اسم کے فوراً بعد اس میں ضمیر آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو اگر مرکب اضافی مکمل جملہ ہوتا ہے کہ نامکمل جملہ ہوتا ہے؟ نامکمل ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب آپ نے کہا کہ ایک ہمارے پاس مبتدا لازمی ہونا چاہیے. اگر میں اس کو مبتدا مان لوں تو اس کی خبر کدھر ہے؟ صحیح. پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ جی جی. تو ہم جب تھوڑا سا تحقیق کرتے ہیں نا تو ہمیں خود ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ. اور دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی واو عطف آتا ہے تو اس کے دونوں طرف سیم جملے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ سے عطف کرے. اگر پیچھے جملہ مرکب اضافی فعلیہ ہے ہوگا تو نا. آٹومیٹکلی آگے بھی جملہ فعلیہ آئے گا. پیچھے جملہ اسمیہ ہے تو آگے بھی جملہ اسمیہ آئے گا. صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیونکہ پیچھے ہم جملہ فعلیہ پڑھ چکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. صحیح. اور جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جملہ فعلیہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل گیا کہ جو لفظ اددا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ فعل ہے. فعل. صحیح. اور پھر میں نے کہا ہم نے نشانیاں دیکھنی ہے کون سا فعل ہے. کیا یہ فعل یہ مرکب ہے؟ اضافی مرکب اضافی ہے تو پھر یہ مطلب فعلیہ کس طرح ہوگا؟ یعنی کہ عددہ. بیٹا میں نے یہی تو کہا ہے کہ مرکب اضافی نہیں ہے. اچھا اچھا. آپ کو یہی میں نے ایکسپلین کیا نا کہ جو پیچھے والا جملہ ہوتا ہے آگے بھی وہی جملہ آتا ہے. پیچھے فعلیہ جملہ گزرا ہے کہ اسمیہ گزرا ہے واو سے پیچھے؟ تو بس یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد بھی فعلیہ ہی جملہ آ سکتا ہے، اسمیہ نہیں آ سکتا. صحیح. اور فعلیہ جملہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل اور فاعل اس میں موجود ہے. یعنی کہ فعل سے شروع ہوگا. وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. صحیح. تو اب آپ یہاں تک پہنچ گئے نا کہ اس کا مطلب ہے اددا جو ہے وہ ایک فعل ہے. فعل. صحیح. بات سمجھ آئیے پوائنٹ میری؟ جی مس. اب میں نے فعل 4 طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی، ایک مضارع، ایک امر اور ایک نہیں. اب ہم نے لاسٹ لیٹر کو دیکھ کے اس نشانیوں سے پہچاننا ہے. امر اور نہیں کی اینڈنگ میں نے کیا بتایا کس پہ ہوتی ہے؟ جازم. کوئی اور نہیں بولے گا مجزوم بیٹا، ہوگا. میں فاطمہ سے پوچھ رہی ہوں. اوکے مجزوم اوکے. ہوگا، ساکن ہوگا نا. ٹھیک ہے ساکن. اب یہ ساکن ہے، نہیں اس پہ تو اس پیش کا ہے. مطلب ہے کہ نہ یہ امر ہو سکتا ہے نہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یا تو یہ مضارع ہے یا یہ ماضی ہے، یہ 4 ہی فعل ہوتے ہیں نا. جی مس. اب اگر یہ مضارع ہوتا تو کیا اس کے پیچھے علامت مضارع ہونا لازمی تھا نا؟ جی جی یہ ماضی ہوگا پھر. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ماضی. اور میں نے کہا تھا کہ ماضی کی اینڈنگ زبر پہ ہوتی ہے اور مضارع کی اینڈنگ پیش پہ ہوتی ہے. جی. تو ان نشانیوں سے ہم بہت ہی آرام سے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح. جی مس.
ہاں شروع میں تھوڑا سا مشکل لگے گا، پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی تو بڑا آسان لگے گا. تو عددا کا ہمیں اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. اب ماضی کی دو گروپ ہیں، معروف اور مجہول. تو کیا یہ فعل مجہول ہو سکتا ہے بیٹا؟ نہیں، معروف ہے. مجہول کس سے شروع ہوتا ہے؟ وہ پیش سے شروع ہوتا پیش سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ معروف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ہے. الحمدللہ. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ آئین دال دال. آئین دال دال. اب اس پہ ایک ڈفرنٹ چیز آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوئی ہے دال کے اوپر. جی مس. اگر ہمارے لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہو، مادے کی بات کر رہی ہوں، چائے بنوا دیں. اگر لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روٹ ورڈ میں 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے. جی. لیکن جس طرح رب ہے، رب کے بے کے اوپر شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ رے بے بے. حق، حق کے اوپر بھی قاف پہ شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کاف 2 دفعہ ہے. ہا قاف قاف. اسی طرح زد، اسی طرح حج، ہا جیم جیم. 2 لیٹر کا تو روٹ ورڈ نہیں ہوتا نا. جی مس. تو جب بھی 2 لیٹر ہوں اور لاسٹ پہ شدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر 2 دفعہ ہے. ان کو ہم نے آپس میں مرچ. مرج کر دیا ہوا ہے. اب یہاں پہ پورے 3 لیٹرز ہیں اور سینٹر میں شدہ ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ سینٹر میں تو مس باب تفعیل میں آتا ہے نا. بالکل. تو فوراً آپ کو پتا چل گیا کہ یہ باب تفعیل ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ یہ مزید فی میں سے ہوگا. تو پہنچ گئے نا آپ اس چیز کی طرف. جی مس. تو آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. ثلاثی مزید فی سے اس کا تعلق ہے باب تفعیل سے. اب اس کا سیگا بتانا ہے، وہ کوئی اور بچہ بتائے. کس کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ نازیہ ذوالفقار، سیگا کیا ہے اس کا؟ اس کا سیگا جو ہے واحد واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر غائب. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ فعل اکیلا فعل ہے یا اس کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے؟ کیا فاعل باہر نکل کے آیا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہوا ہے؟ نہیں. کیونکہ اور کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. واؤ کے بعد عددہ ہے اور ہو ہے. وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ جو ہے کی شکل اگر آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی تو وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. ہو ہا، ہما ہم، ہننا. اگر یہ آپ کو آنکھوں سے دکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی فاعل نہیں ہو سکتا، وہ مفعول ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہی ہوتا ہے. صرف ہم نے عددہ کے اندر کہا کہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی کہ کون سا اس کے اندر ہے فاعل؟ ہوا. بالکل ہوا کی ضمیر. اور فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ہوا لیا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے پاس 2 پروناؤن آ جائیں اور تیسرا پروناؤن جب بھی آتا ہے یعنی کہ دوسرا والا پروناؤن، وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. یہ بھی پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے کہ ہوا فاعل ہے اور اس کے بعد جو ہو ہے نا وہ صرف مفعول بن کے آ سکتا ہے. جب آنکھ سے جو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہوا اس کے اندر فاعل ہے اور ہو جو نظر آ رہی ہے وہ مفعول ہے. اب یہ مل کے کیا بن گیا؟ آپ کو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا اور مفعول بھی مل گیا. تو مل کے کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ سے پیچھے واو عطف تھا تو پچھلا والا جملہ کیا کہلایا اور اب یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ واو سے پچھلے والا کہلایا معطوف علیہ اور یہ والا جملہ فعلیہ کہلایا معطوف. تو معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ عطفیہ. معطوف علیہ اسم موصول کا حرف صلہ. عطف اور معطوف. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ پورا مکمل جملہ ہے نا تو آپ نے جملہ معطوفہ کہنا ہے. اور اگر وہ انکمپلیٹ بن رہا ہے یعنی کہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے احمد اور امجد
فاطمہ اور نرگس، ناز اور صفیہ، اب مکمل تو نہیں ہے نا جملہ، تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے مرکب عطفی. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ جملہ ایک مکمل جملہ ہے تو آپ کہو گے جملہ عطفیہ. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی ٹھیک. تو یہ ہے جملہ عطفیہ، یعنی کہ پورا مکمل جملہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جملہ عطفیہ جو ہے پورا کا پورا جملہ عطفیہ بننے کے بعد یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ صلۃ الموصول بنے گا. صلۃ الموصول. بالکل. اب یہ بن جائے گا پورا جملہ عطفیہ صلۃ الموصول. اب یہ صلۃ الموصول بننے کے بعد اب آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ الذی، پیچھے والا جملہ مکمل ہو چکا تھا، الذی سے پیچھے ایک مکمل جملہ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک نیا جملہ اس کے بعد آ رہا ہے. تو الذی ایک اسم ہے، یعنی کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور الذی اسم موصول ہونے کے ساتھ ساتھ بس یہ پکا یاد کر لو کیونکہ ہر دفعہ ایسے ہی آنا ہے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا. اس جملہ جو پچھلا ختم ہو گیا تھا اب نیا جملہ شروع ہوا الذی سے، تو الذی کیونکہ ایک اسم ہے، اسم موصول، تو یہ کہلائے گا مبتدا. اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ پورا کا پورا مبتدا کے بعد کیا آتا ہے؟ خبر. اس کی خبر. میم یہ اور اس کی خبر مان. یعنی کہ الذی ہمیشہ ہی مبتدا کہلائے گا اور صلۃ الموصول اس کی خبر بن جائے گی، چاہے وہ شبہ جملہ ہو یعنی کہ نامکمل جملہ ہو، چاہے وہ مکمل جملہ ہو، وہ پورا کا پورا صلۃ الموصول خبر کہلائے گا اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. میم جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا؟ مس ایک کوشچن ہے. جی. ویسے اگر الذی سے پہلے ایک مکمل جملہ ہو تو تب یہ الذی جو ہے یہ ایک نیا جملہ بنے گا، مبتدا بن کے ایک نیا جملہ بنائے گا. بیٹا لیکن اگر پیچھے والا جملہ کمپلیٹ نہ ہو. نہیں، پیچھے یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا بیٹا. میں نے بتایا تھا الذی دو جملوں کو ملاتا ہے، دو سینٹینسز کو ملاتا ہے، کنیکٹر ہے. صحیح. ایک جملہ جو ہم آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک پورا مکمل جملہ ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک مزید، مثلا میں کہتی ہوں میں بازار گئی تھی، جملہ مکمل ہو گیا. جی اب میں نے اس کو جیسا ہم کنیکٹنگ جملہ بولتے ہیں اور پھر، تو پھر میں نے وہاں خوب شاپنگ کی یا میں نے ہوٹلنگ کی یا وہاں میں سیر کی یا ونڈو شاپنگ کی، یعنی کہ اسی جملے سے ریلیٹڈ ایک نیا جملہ. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی مس، یعنی الذی سے ہمیشہ ایک نیا جملہ سٹارٹ ہوگا. پچھلا بھی یعنی صرف مکمل ہوگا، اگلا بھی مکمل ہوگا. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم صلہ کہہ رہے ہیں نا، صلۃ الموصول، کہ وہ جو موصول تھا، جو کنیکٹر تھا، اس سے جڑا ہوا جملہ. تو اسی لیے الذی کو ہم نے کے ساتھ اس کو ملا دیا، الذی کو مبتدا بنا دیا اور صلہ کو اس کے خبر بنا دی اور بن گیا جملہ اسمیہ. کلیئر ہے؟ جی مس الحمدللہ. اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ میم میں کروں؟ جی کرو. الذی جس نے جمع کیا، مال و عددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا. جس نے جمع کیا، ماضی ہے نا. مال، جی جی، جمع کیا مال، جمع کیا مال مال اور اور اسے گنتا رہا.
और मैम नहीं, अद्ददा गिन कर रखा, काउंट करता गिन रहा। गिन कर रखा, ये माजी गिन गिन बनेगा कर ना। रखा। पास्ट की बात ही बता रहे हैं ना आपको कि वो जिसने जी जी माल जमा किया मतलब क्या कर चुका हुआ है हाँ, और और उसे गिन गिन रखा। उसको गिनता रहा, पास्ट की बात है। गिनता रहा, ठीक है। गिनता रहा, माजी लगता है गिनता रहा, या हाँ पास्ट तो गिन की गिन माजी कर बात में हो भी रही है ना, जाना है माल ना, जमा बात तो किया माजी और में उसको जा रही गिनता है। रहा हम पहले इसको पास्ट गिन में। माजी में गिनना, अब तो नहीं गिन रहा ना, माजी में गिनता रहा। के रख दिया उसने गिन गिन कर। क्या चीज? मैम ये माल उसने गिन गिन कर और रख दिया। उसने गिन गिन कर रखा उसे। बेटा वो तो अब जब हम तर्जमा करते हैं तो हम उसको एक वैसे जुमला बनाते हैं ना, मैं तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर रही हूँ। रखता रखा का कोई यहाँ पे जो आ रहा है वर्ड? तो अच्छा फिर रहता का भी तो नहीं है ना, उसका भी तो नहीं है। क्या चीज? रहता का भी तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, अद्दादा बस रहता तो उसने मैंने कहा ही नहीं, रहा कहा है मैंने। सिस्टर आपने नहीं कहा, वो जो एक हमारी मतलब दूसरी मैं वैसे सिस्टर बता रही हूँ कि आपने पास्ट में तर्जमा करना है ना, पास्ट की बात हो रही है। अद्ददा नहीं, मैंने तो हाल या यही कहा कि मुस्तकबिल नहीं है, गिनता पास्ट रहा। है। और मैंने खूब यही गिन तर्जमा किया है कि वो उसने, गिन जिसने माल जमा किया माल और उसे गिनता रहा। जी जी बिल्कुल यही ठीक है। किया आपने, यही किया आपने, जी नासी और यही किया लेकिन है। इसमें गिनता क्यों कहा जा रहा है? एक दफा का क्यों नहीं है कि गिन रहा, गिना, उसे गिना। मैं वो मैम क्योंकि उस पे श्रद्धा शद्द है ना श्रद्धा इन के कलमे पे, तो वो बिल्कुल बार ना बार उसे बार बार अमल हो रहा है। प्लसी मजीद फी है, बाबे तफरील की वजह से। बाबे तफईल, और इसकी हमने क्वालिटी क्या पढ़ी थी? के काम हम हो रिपीट करते मुसलसल हैं। होता पहला रहता है। कि एक्शन मुतादी है कि लाजिम है? मुतादी। पहले मुतादी है। 3 1 2 3 5 8 इनमें एक्शन मुतादी है, यानी कि कोई काम किसी दूसरी चीज पे कर रहा है। तो वो इंसान किसको गिन रहा है? माल को गिन रहा माल है, को। अपने नोटों को गिन रहा है, तो एक्शन मुतादी हो गया। नंबर 2, जी हमने कहा कि इसमें मुबालिगा भी पाया जाता है पहले 6 अबवाब के अंदर, यानी कि इससे पता चला कि मुबालगे के साथ गिना। और साथ ही शद्दा जो है वो ये बता रहा होता है कि ये एक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बस एक दफा गिन के नहीं छोड़ दिया, लगातार गिनता जाता है। आप इसमें ये भी कह सकते हो बार बार गिनता रहा। उसने तर्जुमे में ये लिखा हुआ है, उसने गिन गिन कर रखा। बेटा आप उस तर्जमे को छोड़ दो ना, आप मुख्तलिफ कुरान देखोगे उसमें मुख्तलिफ तर्जमे होंगे, ठीक है, आपने तो अपने हिसाब से बनाना है ना। मुसलसल ये हम कर देते हैं, मुसलसल हाँ ये गिनता रहा। सिलसिला होता है ना, वन आफ्टर अनदर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, शद्दा की वजह से। ठीक है सिस्टर, जज़ाकल्लाह ठीक खैर। है, मुसलसल गिनता रहा। तो अब इस बहस के बजाय हम इसके मीनिंग्स पे गौर करें। आज हमें एक और पॉइंट पता चला। पहले अल्लाह ताला ने बताया कि किसके लिए बर्बादी है, किसके लिए दोज़ख की सबसे गहरी, सबसे निचली जो है वादी है दोज़ख की, वाइल के नाम वाली, जिसने क्या किया था? गीबत की थी और लोगों को ताने दिए थे। और ताने आज जनी की। तीसरी एक बात बता दी कि वो शख्स भी, वो जिसने जमा किया अपना माल और उसको मुसलसल गिनता रहा, यानी कि इस्लाम में जमा करने का इतना तसव्वुर सेविंग का नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आपको मैं किसी को तो दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता हूं। जिससे ले लिया, क्या उसने उस पर सब्र किया? ठीक है, या चोरी चकारी शुरू कर दी, या और कोई गलत हरबा शुरू कर दिया, रिश्वत शुरू कर दी, या जिसको दिया क्या उसने उस शख्स की मदद की कि जो लेके आजमाया जा रहा है? समझ आई पॉइंट की?
تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. تو ہمیں جب مال دیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک جو آپ اپنے اوپر خرچتے ہو، دوسرا جو آپ اپنے ہمسایوں یا دوستوں یا رشتہ داروں پہ خرچتے ہو، اور تیسرا جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو. تو اپنے مال کو 3 حصوں میں بانٹو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے وہ تو کر لیتے ہیں، اور باقی کو ہم گن گن کے اندر جمع کر لیتے ہیں. یہ جو سیونگ کا کانسیپٹ ہے، جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی اس کو عام کیا جا رہا ہے، جو ہم وہ ڈال لیتے ہیں، انشورنس لے لیتے ہیں. آپ کو ہر اشتہار میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ انشورنس کروا لیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے، آپ انشورنس کرا لیں اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے، آپ انشورنس کروا لیں اپنے بڑھاپے کے لیے. تو ہمارا یہاں پہ شرک آ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مال دیا بھی اپنے اوپر خرچنے کے لیے اور باقی دوسروں پہ خرچنے کے لیے، تو ہم اس کو اندروں میں جوڑ کے، یہ جوڑنا ہی ہو گیا نا. جب انشورنس کراتے ہو تو آپ جوڑ رہے ہو نا. اب آپ کو جو اس وقت یوز کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا کہ آپ اس کو استعمال کرو میرے رستے میں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب پہ، ہمسایوں پہ، اور اپنے اوپر، آپ نے اپنے اوپر قرض کر کے اس کو جوڑنا شروع کر دیا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس کو استعمال کر بھی سکو گے کہ نہیں. آپ 10 سال کے لیے انشورنس کرا لیتے ہو، 20 سال کے لیے کرا لیتے ہو، کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ لکھوا کے آئے ہو؟ یہ یہودیوں کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے سورۃ بقرہ میں کہ کیا تم لوگوں نے لکھوا لیا مجھ سے؟ کیا میرے سے کوئی پیکٹ ہوا ہے، آپ کا کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ چند دن دوزخ میں رہو گے اور پھر نکال دیے جاؤ گے؟ تو اسی طرح یہاں پہ جس بچے کے لیے ہم جوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں؟ تو جو اس وقت یوز کرنے کے لیے دیا اس کو ہم جوڑ کے رکھ رہے ہیں. تو وہ رب جو آج دے رہا ہے، کیا وہ رب آئندہ دینا بند کر دے گا؟ کیا وہ بچے کی شادی کے ٹائم آپ کو نہیں دے سکتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں ان جگہوں سے عطا کرتا ہوں کہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہم سوچتے ہیں آج تو اللہ دے رہا ہے تو جلدی اس کو جوڑ لو، اکٹھا کر لو، پتہ نہیں کل دے گا کہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا معاملہ میرے سے کرو گے ویسا میں عطا کروں گا، اور جتنا تم میرے رستے میں خرچ کرو گے. البقرہ میں آپ نے یہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 گنا تو میں ہر حال میں عطا کروں گا. اس سے اوپر میری مرضی ہے کہ میں اس کو 700 یا 7,000 یا 7 لاکھ کر دوں. لیکن 7 سے تو ملٹی پلائی کر لو. آپ نے اگر 100 روپیہ دیا تو 700 تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ وہ تو نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو کسی اور ذریعے سے عطا کرتا ہے. آپ کی پروموشن ہو جائے گی، آپ کو بہتر جاب مل جائے گی، پچھلی جاب سے بہتر جاب مل جائے گی، آپ کو کوئی اور وسیلے سے مال مل جائے گا، لیکن ملے گا ضرور. اور اس پہ بھی ہم یقین نہیں رکھتے، ہم اللہ پہ ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں پڑھ تو لیا، دیکھ تو لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں، یعنی کہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کے اندر ایک لفظ بھی جھوٹ لکھا ہو. تو پھر ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کے رستے میں جتنا بھی دے سکتے ہیں دیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو عطا کرے گا. اور اگر آپ کو وقتی فوری نہیں بھی ملتا تو آپ بہت دفعہ دیکھو گے کہ اس ٹائم آپ کو ملتا ہے جب آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ کو کہیں سے اچانک آپ نے کسی کو قرضہ دیا، آپ نے اس کو
اپنی توفیق کے مطابق ڈھیل دیتے رہے، اس کے وقت میں بڑھاتے رہے، اور عین اس ٹائم وہ پیسہ لے کے آ جاتا ہے جب آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ فیوچر جانتے ہیں، العلیم ہے، تو وہ اس کو اس وقت کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس مرضی طریقے سے چاہے آپ کو دے سکتے ہیں. تو بہرحال ان پوائنٹس کو بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے مال کو، تمام مال کو جمع کر کے ہر وقت گنتے نہ رہیں، کیونکہ اس کی بھی وعید ہے کہ ایسا شخص بھی دوزخ کے سب سے نچلے ویل کی وادی میں برباد کر دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آرام سے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں صرف اس کی گرامر میں نہ الجھے رہے. جو حاصل مقصد ہے، جس مقصد سے ہم بیٹھے ہیں، کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے، اس پہ ہمیں یقین ہو جائے، اور ہم اللہ کے اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، ملائے، اسی کو گواہی بناتے ہوئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. آمین. جمعے کی خوبصورت دن، برکت والے دن ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے اس کو اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور نیت کی کہ ہم اس کے حرف پہ عمل کریں گے، اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس مشکل کام کو آسان بنا دے، اور ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے، اور ہم آمین ان یا رب غیبت اور العالمین. ان تانوں سے اور مال کو جمع کرنے اور گننے سے بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل میں آسانی فرمائے، ہمارے رزق میں برکت آمین. عطا کرے، ہمیں روز آمین. قیامت ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما کے ہمیں پل سے رات سے اپنی نور کی روشنی میں، اس قرآن کی روشنی میں بھاگتا ہوا گزار دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین. پاس پہنچا کے ان کی شفاعت کے ساتھ حوض کوثر کا پیالہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اپنے آمین. درخت کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب کرے، اور آمین. شہادت کی موت عطا فرما دے، تاکہ روز قیامت آمین. ہمیں آپ کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور ہم آمین. جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. لقوت اللہ آمین. آمین. اللہ ہمارے آمین. ملک کی حفاظت فرما، اس کے اوپر جو بھی آمین. دشمنوں کی سازشیں آمین. عمل پیرا ہیں، اللہ ہمیں ان سازشوں سے بچا، اور جو بھی آمین. چاہے وہ اندرونی ہے یا بیرونی ہے، اور اس کو ہمیں آزادی کو قائم و دائم رکھ، اس کو ترقی عطا کر، اس کے قرض کو اتار آمین. دے، اور ہمیں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ کر آمین. دے، اور اس ملک میں آمین. ایمان اور دین اور قرآن کا جو ہے عام کر دے. ہر شخص اس قرآن سے جڑے اور اس کے مطابق اپنی آمین. زندگی بسر کرے، اور یہ آمین. ملک جو ایک ہجرت سے بنا تھا، اور بہت لاکھوں لوگوں کے خون اس کی جو ہے وہ جڑوں میں ڈلا ہوا ہے. اللہ اس کو قائم و دائم رکھ کے اس کو انشاءاللہ تعالی اسلام کے مطابق اس میں رہنا نصیب کرے. آمین. آمین. ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ایک کوئی بچہ دعا پڑھ دے تو ہم اس کو اینڈ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.